مفتاح بھائی، یہ جس طرح بیلنس آف پاور سیاسی جماعتوں کے پاس سے نکل کے کہیں اور چلا گیا ہے، اور کہیں اور سے اگر ملک کو سدھارنے کی کوئی اسکیم آ رہی ہو جس میں جیسے مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا بڑا ریئیکشن آئے گا، سندھ کا بلوچستان پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے، ایون ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کا بھی ہے، ان میں اتنی طاقت ہے، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ریئیکشن دینے کے اہل بھی ہیں اس وقت؟ اور یور پرسپیکٹو آن دا ریفارمز جو کہ آ رہی ہیں؟ دیکھیے، جب 18ویں ترمیم آئی تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے جو ہے وہ پاورز اسلام آباد سے لے کر صوبوں میں دے کر ہم لوگوں تک، لوکل گورنمنٹس کے تھرو لوگوں تک لے کے جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے اندر اجارہ داریاں قائم کر دیں اور 4 صوبے کے چیف منسٹرز جو ہیں انہوں نے سارا ٹھیک ہے. پاور جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر این ایف سی ایوارڈ نے وفاق کو غریب کر دیا۔ اس وفاق جو ہے وہ ہر سال پہ ٹیکس دیتے رہا، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ وفاق اور صوبوں میں ایک چپکلش ہے۔ اصل میں سچی بات یہ ہے کہ وفاق بھی اپنے اخراجات جو ہے وہ تیزی سے بڑھا رہا ہے، صوبے تو بہت تیزی سے بڑھا رہے ہیں اور غریب پاکستانی ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے 4 سالوں میں شہباز صاحب کی حکومت میں ٹیکس جو تھا وہ 7,500 روپے سے ارب سے بڑھ کے 14,000 ارب ہو گیا۔ اس سال 17,000 ارب روپیہ جو ہے وہ رانا احسان ہم سے لے جائیں گے اور پھر وہ 4 لوگوں کو دے دیں گے، مریم صاحبہ کو، مراد شہید صاحب کو، مراد علی شاہ صاحب کو، اور دیگر سہیل آفریدی اور سرفراز بگٹی صاحب کو، اور اس کے بعد اس پیسے کا کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پچھلے سال پنجاب کے اے ڈی بی میں لاہور پہ 13,240 روپے فی کس خرچ کیا گیا اور لیا پہ 460 روپے، یعنی کہ لیا کے جو کہ غریب جگہ ہے اور جہاں پہ پیسہ شاید زیادہ خرچ کرنا چاہیے، ادھر سے 2900 گنا زیادہ پیسہ لاہور میں خرچ ہوا۔ 2900% زیادہ پیسہ یا 29 گنا زیادہ پیسہ لاہور میں خرچ ہوا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کراچی جس کی 38% آبادی ہے، اس کو سندھ حکومت 1% پانی بھی اپنے شیئر کا نہیں دیتی ہے، اور منع کر دیا، ان کو بولا وفاق سے مانگو، اور اس کے بعد بھی وفاق نے کہا کہ ہم نے آپ کو شیئر دیا ہوا ہے، آپ اپنے شیئر میں سے دے، انہوں نے نہیں دیا۔ اور جو 3750 کروڑ روپے جمع کرتے ہیں سندھ کے اندر وہ پانی کے اس میں آبیانے میں، اس میں سے 3700 کروڑ روپے کراچی سے جمع کرتے ہیں جس کو 1% پانی بھی نہیں دیتے، اور 50 کروڑ روپے صرف جو ہے وہ بقیہ سندھ سے جمع کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو وہ نوکریاں نہیں دیتے، ایک نوکری نہیں دیتے کوٹا سسٹم کے باوجود، وہ بھی اس پہ بھی نہیں دیتے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتے اور اپنی اجارہ داری رکھی ہوئی، اور یہ پیسہ جو وفاق سے ہم 3,000 کروڑ روپے، 3,000 ارب روپیہ جو ہمارے ٹیکسوں کا، میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ جاتا ہے سندھ میں، وہ پتہ نہیں کدھر جاتا ہے، کراچی پہ یا کہیں دہی سندھ میں نہیں لگتا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ جہاز خرید لیتے ہیں پنجاب کی حکومت والے، لیکن ہم کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ کتنے کا جہاز لیا، بھائی ہمارے پیسوں کا لیا ہے۔ پہلے پھر جھوٹ بول رہے تھے کہ ایئر لائن بنا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو کہ اگر ملک ہوتا تو دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوتا، اس میں چیف منسٹر کے نیچے کوئی اور لیول آف حکومت نہیں ہے، کوئی میئر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہی حال جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، ہر جگہ پہ اجارہ داریاں قائم ہیں۔ تو اب اگر، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ بھائی کی بات درست ہے، ایک آئیڈیلسٹ سچویشن کے اندر کہ جہاں پہ ملک میں جمہوریت ہوتی ہے اور پارلیمنٹ ریپرزنٹیٹو ہوتی، پارلیمنٹ تو ریپرزنٹ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جیت کے آئے ہیں۔ تو اب اگر وہ جو ہمارے مقتدہ ہیں وہ اگر کچھ بہتری لے کے آ رہے ہیں کہ جس سے ان خاندانوں کی اجارہ داری کم ہوتی ہے اور لوگوں تک پاور آتا ہے، لوگوں کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا، لوگوں کو دوائیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ 330 بچے جو توسہ شریف میں جن کو ایچ آئی وی انفیکشن ہو گیا کیونکہ یوز نیڈل استعمال کری گئی تھیں، یا 120 لوگ جن کو ولیگا ہسپتال کراچی میں ایچ آئی وی انفیکشن ہو گیا کیونکہ آپ نے یوز نیڈل استعمال کری تھی، ایسے یہ تو بیچارے چلے گئے، ان کو تو اب ایڈز بھی ہو جائے گی، اور ایڈز آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ کرے ان کو نہ ہو، لیکن ایچ آئی وی کا مطلب ایڈز ہے، لیکن جو نقصان ہو گیا تو ہو گیا، لیکن آئندہ تو بچائیں۔ آپ 20 سال دیکھیں، 26 سال پہلے سن 2000 میں کامران بھائی، پاکستانی ایک اوسطاً ہندوستانی سے 43% امیر تھا، 43%۔ اس کے بعد آج کا دن جو ہے پاکستانی جو ہے وہ 94% غریب ہو گیا ہے ہر ہندوستانی سے۔ کسی میٹرک پہ ہمارا ملک صحیح نہیں چل رہا، ہمارا نظام جو ہے وہ محسن نقوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے نظام تو ہمارا ایک دم بیٹھ گیا ہے، اور اس نظام کے اندر آپ نے صرف یہ فرسودہ نظام کے اندر، ناقص نظام کے اندر 2 سیاسی جماعتیں جو کہ بیسکلی جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ 5-5 6-6 لوگ ان کے ٹاپ پہ ہوتے ہیں، ان کو بٹھا رکھا ہے تاکہ ان کی جو ہیں وہ الحمدللہ ان کا کام چلتا رہے، لیکن باقی پاکستانیوں کا کیا ہوگا؟ جو باقی 24 کروڑ 99 لاکھ پاکستانی ہیں ان کا بھی کچھ کرو۔
سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز چاہے وہ لوکل گورنمنٹس میں ہو، مفتاح بھائی وہ میرا بھی اس سے سوال اچھا یہ ہے۔ تھا کہ اگر ایڈمنسٹریٹو ریفارمز یونٹس لانے کے لیے یہ ترامیم کی جائیں گی، لوکل باڈیز کے لیے لائی جائیں گی، یا پیسے پاور کو ڈی ویلیو کیا جائے گا تو ریئیکشن آئے گا۔ پیپلز پارٹی یہ اس قابل بھی ہے کہ یہ ریئیکشن دے سکیں اس وقت؟ سوال میرا یہ ہے، آپ نے بڑا اچھا بیان کیا لیکن اس کا بھی ذرا ایڈریس کریں، اس کا دونوں ریئیکشن دینے کے قابل ہیں یہ؟ اس کا دونوں کو الگ الگ دونوں کو الگ الگ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سیاستدان کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے، جب آپ سیاستدان کو نکالتے ہیں تو سیاستدان کہتا ہے کہ اچھا میں تم کو اگلے الیکشن میں دیکھ لوں گا۔ تو کیا مسلم لیگ یہ کہہ سکتی ہے آج اگر ان کی حکومت جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے، نیشنل گورنمنٹ لائی جاتی ہے کیونکہ یہ نہیں کوآپریٹ کر رہے، تو کیا مسلم لیگ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کو اگلے الیکشن میں بتائیں گے؟ ہم پنجاب کے عوام کے اندر 1 لاکھ آدمی کا لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں، یا 2 لاکھ آدمی کا فیصل آباد میں، رانا احسان کے گاؤں پہ جلسہ کر رہے ہیں شہر پہ، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ اب پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بالکل پیچھے سے سپورٹ کری، کنال کے خلاف مہم چلائی، جبکہ یہاں پہ بالکل ہاں کہہ دیا تھا زرداری صاحب نے۔ ابھی بھی یہ تھوڑا سا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ کیا پیپلز پارٹی افورڈ کر سکتی ہے پریزیڈنسی چھوڑنا، کیا سندھ حکومت چھوڑنا اور احتجاج کرنا؟ یا کیونکہ پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لیکن کیا پیپلز پارٹی ایکسپٹ کر سکتی ہے ایل ایس سی وارڈ کے اندر، برداشت کر سکتی ہے ایل ایس سی وارڈ میں تبدیلی، کراچی کو صوبہ بننا، یہ افورڈ کر سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی مطلب کیا کراچی کے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی اجارہ داری؟ یہ بھی تو 20 سال سے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس کیا وسائل کی کمی ہو گئی ہے؟ اگر مطلب ہم تو لوکل گورنمنٹ دیکھیں 26ویں اور 27ویں ترمیم میں لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس تھا، انہوں نے منع کر دیا۔ اب کوئی ایڈمنسٹریٹو بنتے ہیں ڈائریکٹ، جس میں وفاق پیسے دیتا ہے، تو کوئی بھی چیز کر لیں آپ، لوکل گورنمنٹ کر لیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کر لیں، صوبے کر لیں، یہ سب چیزیں اچھی ہوں گی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صوبوں تک جانے کی ضرورت ہے اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کر سکتے ہیں تو۔ لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اب پیپلز پارٹی کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو گے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری مراتیں چھوڑ دو گے، یہ جائیدادیں، یہ جو محلات؟ جی آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا مفتاح بھائی۔